السلام علیکم ٹو آل۔ اگر صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے تو یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کرو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زور زور سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ جانتے ہو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے سے انسان ہیرا بن جاتا ہے، جس طرح کوئلے کا اس کا صبر ہیرا بناتا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ صابرین کا ساتھ خود رب دیتا ہے، صبر کو ہر بھید کی کنجی کہا گیا ہے۔ تو بس صبر ہی اصل چیز ہے جو نکھار دیتی ہے، جو سنوار دیتی ہے۔ اور دیکھو جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تمہارے صبر کی آزمائش بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، بس تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور دیکھنا تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ بس تم پریشان نہ ہوا کرو، بس تم صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو، اور وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ تم دیکھو گے ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ اور کیا تم ڈرتے ہو گرانے والوں سے؟ لوگ تمہیں گرا دیں گے، نہیں گرانے والوں کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آخر نواز دیتا ہے صبر سے، جب انسان اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ جاتا ہے۔ بس تم صبر سے، تحمل سے اس کے کن کا انتظار کرو، اور شکوے نہ کرو، اس کے کن کا انتظار کیجیے کہ جس دن بات ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے، اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ بس یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے، تو تم تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے
اور مومن کو تکلیف سے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے؟ تمہارے آنسو رائیگاں نہیں جائیں گے، بس صبر کرو، وہ دعا کرو اور توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا کرنے والوں میں کر دے گا۔ اور یاد رکھو، صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یقین رکھو کہ صبر کے بدلے تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اور صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف، ہر مصیبت بعد کشادگی ہے۔ اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ تو جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، اور اگر صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، دل سے آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ تم صبر کرو یقین کے ساتھ، کیونکہ مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اور اگر خاموشی رہنا چاہو تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ اور چار چیزوں کو چار چیزوں میں تلاش کرو، سچ میں خوشی کو، جھوٹ میں پریشانی کو، صبر میں برکت کو، اور غصے میں نقصان کو۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا کہ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.